اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 تک ہم پڑھ چکے۔ آج اس سے آگے آیت نمبر 89 سے ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ آیت نمبر 89 سے آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات کا خلاصہ جو پچھلے جمعہ بیان کیا گیا سن لیں، تاکہ آج کے سبق کے ساتھ جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکے اور آج کے سبق کو ہم اچھے سے سن سکیں اور اس کو یاد کر سکیں۔ یہ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ شاہ حبشہ، انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے ساتھیوں کو جب پناہ دی، صحابہ کو، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے برد سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلام پاک کی جب تلاوت نجاشی بادشاہ کو سنائی تو قرآن کریم کی آیات سن کے نجاشی کے اور اس کے دربار میں جو بیٹھے علماء تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قرآن سن کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے جو دربار میں علماء بیٹھے تھے، وہ بات کیا تھی؟ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کی بات کو ہو بہو قرآن کا حصہ بنایا۔ انہوں نے کہا قرآن سننے کے بعد، وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ہمیں کیا ہوا کہ اتنا شاندار کلام سننے کے بعد بھی ہم اللہ پر ایمان نہ لے کے آئیں، جو حق اس نے نازل کیا اس پر ایمان نہ لے کے آئیں۔ اور انہوں نے پھر طمع کی، خواہش کا اظہار کیا، اللہ سے ایک دعا مانگی کہ ہم کیوں نہ یہ خواہش کریں ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کی قوم کے ساتھ ملا دے۔ صالحین کی قوم، ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، یہاں پہ جو صالح قوم کہا گیا وہ کون سی قوم ہے؟ وہ رسول کریم علیہ السلام کا گروہ تھا۔ نبی علیہ السلام خود اس کے سربراہ تھے اور جو صحابہ اس وقت ایمان لے آئے اس کو قوم صالحین قرآن نے کہا۔ انہوں نے اس خواہش کا جب اظہار کر دیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی اس خواہش پر، ایمان قبول کرنے پر، ان کو ایمان سے نوازا۔ نہ صرف اللہ نے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کو اور اس کے دربار میں بیٹھے علماء کو ایمان کی دولت دی، بلکہ اللہ کریم نے ان کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ قرآن میں فرمایا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کے اس قول کا بدلہ رب نے یوں دیا، فَأَثَابَ، پس اللہ نے بدلہ دیا، صلہ دیا، ہم ان کو، بما قالو، ان کے اس قول کا جو انہوں نے رسول کریم کی معیت میں جا کر بیٹھنے کا قصد کیا، دعا مانگی اللہ سے، اللہ نے اس پہ ان کو انعام دیا۔ انعام کیا دیا؟ رب نے انعام دیا، فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ یہ سمجھنے والی آیت ہے۔ سر آج یہ آیت آپ کے لیے ہے، یہ کہ آپ سے میں ہم کلام ہوں گا اس میں۔ یہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ نے قرآن کی آیتیں مدینہ منورہ میں رسول کریم علیہ السلام پر نازل فرما دی۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا نہیں، بن دیکھے ایمان قبول کیا، قرآن کی آیتیں جناب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت کر کے اللہ نے ان کے اس بن دیکھے ایمان کے صدقے ان کو پکا ٹھکا جنتی قرار دیا قرآن میں۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کے بدلے رب نے ان کو کیا دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔
انہوں نے قول کیا تھا ان کا کہ یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے کے آئے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ شامل فرما دے ان کی جماعت میں، اس کے بدلے میں۔ اب یہ آیت اس بات کا سبق ہمیں مہیا کر رہی ہے کہ نجاشی حبشہ میں بیٹھا ہے، رسول کریم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، نجاشی کے دربار میں قرآن کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، نجاشی وہاں پہ آیتیں سنتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو پکا جنتی کہا۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے میل دور بیٹھ کے رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کا صلہ یہ دیا کہ وہ پکا جنتی ہے، تو جناب عمر، جناب عثمان، جناب ابوبکر صدیق، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا بھی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے اور جانیں بھی رسول کریم پر قربان کی ہیں، جو رسول اللہ کے قریبی تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ جب نجاشی کے لیے جس نے قرآن صحابی رسول سے سنا ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے تو قرآن کسی اور سے نہیں سنا، رسول کریم کی زبان سے سنا ہے، ان کے لیے پھر کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو اس لیے یہ پکے جنتی لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے معیت میں بیٹھے۔ اور اس کے بعد یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اور اس سے اگلی آیت تھی کہ اے ایمان والو، حلال چیزوں کو، طیب اور پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر خود ہی حرام نہ کرو۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے بتایا، اللہ کریم جل جلالہ نے کہا کہ اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہارے لیے طیب چیزیں بنائی ہیں، لا تحرموا طیبات، پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، ما احل اللہ لکم، جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، محبت نہیں کرتا اللہ ان سے۔ وہ حرام چیزیں کون سی تھیں؟ کچھ صحابہ نے راہبانہ زندگی اختیار کرنے کا سوچا کہ بیویوں کو بھی چھوڑ دیں، ان کے بستر الگ کر دیں، بچوں کو بھی چھوڑ دیں، محلے داروں کو بھی چھوڑ دیں، صاف ستھرے کپڑے بھی نہیں پہننے، بس اللہ اللہ کرنی ہے، جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ درویشی ماحول میں رہنا ہے، ملنگ بن کے۔ کچھ صحابہ نے یہ سوچا کہ ہم بس اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ دنیا سے کوئی کام نہیں رکھیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا، اجازت مانگی گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں یہودیت اور نصرانیت کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں ملت ابراہیم کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ اللہ بھی کرے، اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکھے، اللہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دنیا داری بھی چلاؤ، ساتھ دین کو بھی چلاؤ۔ ایسے لوگوں کو حد سے بڑھنے والا کہا گیا جو صرف دنیا داری کو ترک کر کے صرف اور صرف مذہب کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائیں، کہیں جی ہمارا اوڑھنا بچھونا بس اب نماز ہی ہے، روزہ ہی ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ نے بھی منع کیا، رسول کریم علیہ السلام نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ اور بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں آسانیاں بانٹنے کے لیے بھیجا ہے، مشکلیں بانٹنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آسانیاں تقسیم کرو۔ اب جو آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے قسم کے متعلق۔ ہم روزمرہ گفتگو کے دوران کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم اٹھانے کی، دوستوں سے گپ شپ ہو رہی ہے یا اپنے بچوں سے بات ہو رہی ہے، بات بالکل عمومی سی ہوتی ہے لیکن ان کی زبان پر قسمیاں الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، نہیں یار اللہ کی قسم یار چھوڑ دو، اللہ کی قسم مجھے جانے دو، اللہ کی قسم یہ کھا لو، اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، ایسے ہی بس ان کے منہ سے ویسے ہی قسم جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ ایسی قسم جو عادتاً نکلے، عادت کے طور پہ، اس کو کہتے ہیں قسم لغو۔
لغو قسم ہے، یہ فضول قسم ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا، مواخذہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، نہ اس کا کفارہ ہے نہ اس پہ گناہ ہے، یہ اس کی عادت کے اندر شامل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کفارہ گناہ نہیں دیتا اگر عادتاً ہو۔ دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں قسم منعقدہ، منعقد ہونے والی، یعنی ماضی یا حال یا مستقبل، یعنی جو دور جا رہا ہے وہ یا آنے والے کل میں کسی کام کو کرنے کی قسم اٹھا لینا کہ اللہ کی قسم میں کل یہ کام کروں گا یا اگلے سال یہ کام کروں گا، اس کو کہتے ہیں قسم منعقدہ، یمین منعقدہ، یمین کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو یہ اگر پوری نہیں کرے گا اس پہ کفارہ بھی ہے، اگر کفارہ نہیں دے گا پھر گناہ گار بھی ہے، اس کا کفارہ بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تیسری قسم کی قسم وہ ہے قسم غموس، یمین غموس کہتے ہیں اس کو، یمین غموس کہتے ہیں جھوٹی قسم کو، جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹ بول کے قسم اٹھانا، یا حرام مال کو اپنے اوپر حلال کرنے کے لیے قسم اٹھانا، یا کسی صحیح معاملے میں اس کو خراب کرنے کے لیے قسم اٹھانا، یا بندہ خود جھوٹا تھا اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے اس نے قسم اٹھا دی جھوٹ بول کے، اس کو کہتے ہیں یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم۔ اب جو یمین منعقدہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا درس دیا، اللہ کی طرف سے تعلیم کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں اللہ کی طرف سے، باللغو فی ایمانکم، بے مقصد قسمیں اٹھانے پر اللہ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں۔ جو عادتاً قسم اٹھائی جاتی ہے جیسے میں نے ذکر کر دیا، اس کی مثال دے دی، ان پہ کوئی مواخذہ نہیں اللہ کی طرف سے، ولیکن لیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن پکی قسم جو تم اٹھاؤ گے نا، پختہ قسم، اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا۔ وہ دو طرح کی ہے، یمین منعقدہ یعنی حال یا مستقبل کے لیے قسم اٹھانا کوئی کام کرنے کی، یا جھوٹی قسم اٹھانا، یہ دو قسمیں پکی قسمیں ہیں۔ لیکن اللہ تمہاری ان قسموں پر گرفت فرمائے گا بما عقدتم الایمان، جو تم نے عقد یعنی پکی کر کے، گرہ لگا کے جو قسمیں تم نے اٹھائی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گا۔ یہ جو دو قسمیں ہیں نا، کون کون سی؟ یمین منعقدہ، یمین کہتے ہیں قسم کو، یمین منعقدہ اور یمین غموس، ان دو قسموں پر کفارہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ اللہ کی رحیمی اور کریمی، یہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، اس سے پچھلے بھی عرض کیا، اللہ کی رحیمی اور کریمی بندوں پر اتنی ہے کہ بندہ اگر کروڑ سال بھی زندگی کے مل جائیں اور ہر سانس اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اب جھوٹی قسم اٹھائی ہے یا قسم پوری نہیں کر سکا، تو ہمارے ہاں ہم نے تو کچھ اور ہی رکھا ہوا ہے نا، کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کے لیے اس کے گلے میں جی چھتروں کا ہار پہنایا جائے، اس کا منہ کالا کیا جائے، مطلب یہ ایک ہمارے غصے کا معیار ہے۔ اللہ دیکھیے کتنا رحیم ہے، جس نے قوانین بنائے کہ قسمیں نہ اٹھاؤ، جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ، قانون بنا دیا۔ اب ہم توڑنے والے لوگ ہیں، ہم نے قانون توڑا، لیکن پھر بھی وہاں سے رحمت کا پیغام آ رہا ہے، شفقت، وہ محبت کہ جو انسان کو اپنی ماں کی گود سے میسر نہیں نہ آتی، وہ اللہ کریم جل جلالہ عطا فرماتا ہے۔ اب اس نے کیا گناہ، قسم توڑی ہے، جھوٹی قسم اٹھائی ہے، اللہ فرماتا ہے کفارہ دے۔ کفارہ کیا ہے؟ اطعام، کھانا، عشرۃ مساکین،
10 مسکینوں کو کھانا، اگر صرف اتنی ہی بات ہوتی تب بھی قوم کے لیے، امت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے بڑی مشکل تھی کہ 10 مسکینوں کو کھانا بکرے کے ساتھ کھلانا ہے، اونٹ کے ساتھ کھلانا، اونٹ کا گوشت ہو، بکرے کا ہو، مچھلی کا ہو، کون سا ہوگا؟ کیسے کھلائیں گے بھائی؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اللہ نے تو یہ کہا ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کفارہ یہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ کریم نے آسانی والا پیغام دیا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ رب کتنا کریم ہے ہمیں سوچنا چاہیے، ہم کتنے ظالم ہیں، ہم کتنے غاصب ہیں، ہمارے اندر کتنا غصہ ہے۔ اسی لیے بابا جی اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیلیو خدا نہیں بننا چاہیے، ہم تو خدا سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تو شرک کرنے والوں کے لیے بھی معافی کا پیغام ہے کہ توبہ کر لیں، رب کہتا ہے آ جاؤ میں جنت دوں گا، ہر ایک کے لیے رب کی طرف سے پیغام۔ ہم نہیں معاف کرتے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہم نہیں معاف کرتے، ہم غصہ نہیں ختم کرتے۔ تو اللہ کریم کفارہ بتایا، فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کیسا؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانے درجے کا، جیسے اپنے گھر والوں کو روز کھلاتے ہو، بس متوسط کھانا کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنا دینے ہیں، 10 مسکینوں کو کپڑے۔ اب کپڑے کیسے پہنانے ہیں؟ اب چونکہ یہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اس میں جو چیز اکٹھی ذکر کرنی ہو نا، اب یہاں پہ 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کے لیے آسانی والا راستہ اللہ نے پہلی بات کے اندر درج فرما دیا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی وسطانی متوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح او کسوتہم، درمیانے درجے کے ان 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دینے ہیں۔ او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی آسان کام ہے، 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دینا یہ بھی آسان کام ہے، لیکن غلام آزاد کرنا بڑا مشکل کام ہے، مہنگا بھی آئے گا۔ اچھا، اللہ کریم جل جلالہ، پھر غفور الرحیم، پھر کریم، پھر شان رحیمی کا غلبہ، یہ 3 باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم اگلی بات میں ارشاد فرماتا ہے فمن لم یجد، جو کھانا بھی نہ کھلا سکے، کپڑے بھی نہ پہنا سکے، غلام بھی آزاد نہ کر سکے، فصیام 3 ایام، پھر وہ 3 روزے رکھ لے۔ جو کھانا بھی نہ کھلا سکے، کپڑے بھی نہ پہنا سکے اور غلام بھی آزاد نہ کر سکے، فمن لم یجد، جو نہ پائے ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک پر استطاعت، فصیام 3 ایام، پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم توڑ دو، یہ کفارہ ہے۔ اب گناہ ختم، جب کفارہ دے دیا گناہ بھی ختم۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، جب تم قسم اٹھا لو اللہ کے لیے پھر اس کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں جو ہے وہ واضح طور پر بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب یہاں پہ کچھ مسائل ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، لغو قسم کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ لغو قسم کیا ہے، جو عادت کے طور پہ منہ سے نکل جائے، یہ لغو قسم ہے۔ قسمیں منعقدہ کے بارے میں میں نے بتا دیا، غموس کے بارے میں بتا دیا۔ اس قسم والی بات کا پچھلی آیت سے تعلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی قسم اٹھائی۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ زیادہ قسمیں اٹھانے والا بندہ بے اعتبارہ ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، لیکن اس حدیث کے سند کے اندر کچھ راوی ایسے ہیں کہ جن پر جرح موجود ہے۔ تو لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم اٹھائی،
فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی قسمیں اٹھائی ہیں، کئی بار نبی کریم علیہ السلام نے کئی باتوں میں قسم بیان فرمائی۔ اب اللہ نے بھی قسم اٹھائی ہے، والطور، طور کی قسم، والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم۔ اللہ کریم نے بھی قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن ہم جو قسمیں اٹھاتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم اٹھائی ہے اور جو اللہ نے اٹھائی، تینوں قسمیں برابر نہیں ہیں۔ ہم جو قسم اٹھاتے ہیں ہم محتاج ہیں اپنی صفائی دینے میں، اپنی دلیل دینے میں۔ ہم جب عاجز آ جاتے ہیں تب قسم اٹھا کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے جو قسم اٹھائی ہے وہ عاجز آ کر قسم نہیں اٹھائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے عاجز آ کر قسم نہیں اٹھائی، آپ نے کسی چیز کی حلت اور حرمت کو، کسی چیز کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے، اس کے اندر جان ڈالنے کے لیے، اس کی افادیت و اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے قسم بیان فرمائی۔ اس لیے حضور نے قسم فرمائی تاکہ لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اور جو اللہ کریم نے قسم بیان فرمائی ہے، اللہ تو پھر اللہ ہے، اس سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے بطور تمثیل، بطور تعلیم ہمیں قسم بیان فرمائی ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو یا اس کی فضیلت کو بیان کرنا ہو تو یوں بیان کرنا ہے۔ چونکہ قرآن پاک تعلیم ہے ہمارے لیے، قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن انسانیت کی تعلیم کے لیے نازل کیا گیا، تو قرآن کریم وہی تعلیم کا جو اسلوب ہے وہی ہمیں دے رہا ہے۔ تو اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے، رب تعالیٰ جل جلالہ کی قسم یقیناً نہ ہماری قسم جیسی ہے نہ رسول کریم کی قسم جیسی ہے۔ اللہ تو پھر اللہ ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے جو قسم بیان فرمائی ہے وہ زیتون کی، انجیر کی، طور کی، شہر مکہ کی یا شہر مدینہ کی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی، یا اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی آل پاک کی جو قسم قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ قسمیں رب ذوالجلال نے ان چیزوں کی فضیلتوں کو مزید تقویت دینے کے لیے بیان فرمائی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبے والی ہیں۔ قسم بعض دفعہ کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دی جاتی ہے، بعض دفعہ کسی چیز کی صفائی پیش کرنے کے لیے، اس کا عیب دھونے کے لیے قسم دی جاتی ہے۔ بہرحال عام جو قسمیں ہم کھاتے ہیں ان قسموں سے باز رہنا چاہیے۔ قسم ایک یہ بھی ہے کہ امام بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی زاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس ٹھہرا کرتے تھے تو وہ آقا علیہ السلام کو شہد پلایا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اور حضرت حفصہ نے دونوں نے اتفاق کیا اس بات پر کہ اب جب رسول کریم علیہ السلام ہمارے پاس آئیں تو ہم کہیں گے کہ ہمیں مغافیر کی سمیل آتی ہے آپ سے۔ مغافیر عرب کے اندر ایک گوند ہوتی ہے، وہ عرب میں ہے، ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی۔ تو انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا پیا تھا؟ شہد۔ جب نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی سمیل آ رہی ہے، اس گوند کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ آج کے بعد میں دوبارہ زینب کے گھر سے وہ چیز جو ہے وہ نہیں پیوں گا، قسم اٹھا لی۔ اب شہد پینا حلال تھا، اللہ کریم جل جلالہ نے اس پہ قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ لما تحرم ما احل اللہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کر لیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمائی ہے۔ یعنی ہمیں کسی چیز کا اندازہ اس بات سے ہو جانا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جب وہ چیز حلال ہے تو پھر ہمیں اس چیز پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔
اب شہد پینا، نبی کریم علیہ السلام آپ نے جب قسم بیان فرمائی، قسم کہہ دی، تو اللہ کریم جل جلالہ نے اس پہ قرآن کریم کی آیت کا نزول فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی حلال چیز پر اپنے اوپر اس کو حرام کرنا، یہ قسم اٹھانے سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ ہاں ایک قسم کی رعایت ہے، وہ کون سی قسم ہے؟ میں نے باہر دیکھا کہ ایک گاڑی کھڑی تھی، وائٹ کلر کی تھی وہ کلٹس، لیکن میں سمجھا کہ وہ سینٹرو ہے۔ مثال دے رہا ہوں، میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بعض دفعہ ایسی قسم بھی ہم اٹھا جاتے ہیں۔ اندر آئے تو باہر گئے تو وہ گاڑی نہیں تھی۔ کوئی ایک دوست کہے کہ یار یہاں تو سینٹرو گاڑی کھڑی تھی، دوسرا کہ نہیں کلٹس کھڑی تھی۔ اب دونوں میں تکرار ہوئی۔ جو اس کلٹس کو سینٹرو کہہ رہا ہے اس کو یقین اتنا ہے، وہ کہتا نہیں یار اللہ کی قسم بس یہاں پہ سینٹرو گاڑی کھڑی تھی۔ وہ اپنے یقین کے بنیاد پہ جو قسم اٹھا رہا ہے نا، یقین کی بنیاد پہ قسم اٹھا رہا ہے، بے شک بظاہر وہ قسم جھوٹی ہے، لیکن اس کا جو اندر یقین تھا اس یقین کے مطابق وہ سچی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا، کیونکہ یہ اس کو آپ شک کی بنا پہ کہہ سکتے ہیں کہ قسم اس نے اٹھا لی لیکن اندر یقین کیا تھا کہ وہ واقعی وہی گاڑی تھی۔ اس کی مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہوا خارج ہونے لگی ہے یا ہوا خارج ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نماز کے دوران ایسی حرکت محسوس کرو کہ ہوا خارج ہونے لگی ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک دو طرح کا اعتماد حاصل نہ ہو جائے، اس کی آواز نہ سن لو یا اس کی بدبو نہ تمہارے ناک تک پہنچ جائے، تب تک نماز نہ توڑو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی نماز کے دوران بعض دفعہ مغالطہ آرائی ہوتی ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز نہ سنو تب بھی نماز نہ توڑنا، یا اس کی سمیل تمہاری ناک تک نہ پہنچے تب بھی نماز نہ توڑنا۔ یقین راسخ ہونا چاہیے نماز توڑنے کے لیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یقین راسخ ہو جائے کہ میرا وضو نہیں ہے نماز کے اندر، وہ نماز توڑ دے۔ اور اگر کسی بندے نے 3 رکعت نماز ادا کی، اس کو یہ لگا کہ میں نے ابھی 2 رکعت نماز ادا کی ہے اور اس کا یقین یہ ہے کہ 2 ہی ادا کی ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی 2 ہی ہوں گی، 3 نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ شک مطلب جو ہے وہ جس طرف غالب ہوگا نا، اگر نماز پڑھتے پڑھتے یہ شک پڑ گیا کہ وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، پتہ نہیں وضو ہے نہیں ہے، اب آپ نے کیا دیکھنا ہے یقین غالب کدھر ہے۔ اگر غالب یقین ادھر ہے کہ وضو میرا ہے، پھر کھڑے رہیں نماز پڑھیں، بس آپ کی نماز ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، رب تمہیں مشکلوں میں نہیں پھنساتا، آسانی والا راستہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس لیے قسم جو ہے بلا وجہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہاں کسی چیز کی افادیت کو بیان کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے آپ قسم بیان کر سکتے ہیں۔ اور اگر 2 مسلمانوں میں صلح کروانی ہو، وہاں پہ آپ قسم اٹھا کے، اگر 2 گروہوں کے درمیان صلح ہو رہی ہو آپ کے قسم اٹھانے سے، تو آپ وہاں پہ قسم دے دیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر فقہا نے لکھا ہے کہ اگر گھر بچانا، ایک طرف بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، اور وہ بندہ اگر کسی بات پہ قسم دیتا ہے تو اس کا گھر بچ جاتا ہے، تو وہ قسم دے دے، گھر بچا لے، بعد میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یعنی قسم دینے سے اگر اس کا گھر بچ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی جان بچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ تشریف لے کر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں ہمارے ایک ساتھی کو لوگ پکڑ کے مارنے لگے، لیکن میں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اگر میں اس کو اپنا بھائی کہتا تھا تو لوگ چھوڑتے تھے، اگر میں بھائی نہیں کہتا تھا لوگ اس کو مارتے تھے، تو یا رسول اللہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ میرا بھائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر اس قسم کا نہ کوئی کفارہ ہے نہ گناہ ہے، کیونکہ تو نے ایک بندہ مومن کی جان بچائی ہے۔ ایسی قسم جس سے کسی کی جان بچتی ہو، وہاں پہ قسم اٹھا سکتے آپ، اس پہ اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتا۔ اور پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے
اتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کہ جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ امی کی قسم، ابا کی قسم، مجھے میرے بچوں کی قسم، یہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ کیوں؟ قسم ہمیشہ اللہ کی، اللہ کے اسماء صفاتی ان کے ساتھ، یا اللہ کے لفظ اللہ جو اللہ کا نام ہے اس کے ساتھ ہی قسم اٹھانی چاہیے۔ میں نے متعدد بار پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا، کسی پیر کی کوئی قسم نہیں ہوتی، کسی ملنگ کی، درویش کی کوئی قسم، مینوں میرے پیراں دی قسم، مینوں میری امی دی قسم، مینوں میرے ابے دی قسم، کسی کی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قسم صرف اللہ کی، اللہ کے اسماء صفاتی کے ساتھ آپ قسم اٹھائیں، اللہ کے اسم ذاتی کے ساتھ آپ قسم اٹھائیں، یہ قسم ہے اصل میں۔ امی ابے کی قسم کوئی قسم نہیں، مجھے قرآن پاک کی قسم، قرآن پاک کی قسم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم، یہ سب سے بڑی قسم ہے۔ اور یہ المیہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لفظ کی قدر اتنی ہلکی کر دی۔ اگر کوئی کہے نا مجھے میرے بچوں کی قسم، لوگ اس پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اگر کوئی اللہ کی قسم اس پہ کم اعتبار کرتے ہیں۔ اب کبھی سوچے تو صحیح، ہم کیسی دلدل کے اندر پھنس گئے۔ وہ رحمان و رحیم، وہ رازق اور مالک اور خالق اللہ جس کے طفیل ہم زندہ ہیں، اس کے نام کی قدر ہی کوئی نہیں ہمارے ہاں۔ بچوں کی قسم پہ ہم یقین کرتے ہیں، مکے کی قسم، مجھے مدینے کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، مجھے پیر خانے کی قسم، مجھے پیر کی قسم۔ بھائی یہ کوئی قسمیں نہیں ہیں، قسم صرف اللہ کے نام کی قسم ہے، باقی قسمیں نہ اٹھایا کریں۔ اللہ کے نام کی قسم کی ویلیو اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جو بندہ اللہ کے نام کی قسم کی ویلیو نہیں پیدا کرتا، مجھے بتائیں اس کے نزدیک اللہ کا احترام کیا ہے؟ کہاں جائے گا اللہ کا احترام اس کے لیے؟ تو اس لیے ماں باپ قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، قرآن پاک قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے، آپ کو مکہ مدینہ قسم اٹھانے کے لیے نہیں اللہ نے دیا۔ قسم اٹھانے اگر قسم دینی ہے تو اللہ کے نام کی قسم دیں بس، اور اسی پہ اعتبار کریں۔ جو اللہ کی قسم پر اعتبار نہ کرے وہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ کہ مطلب کوئی ویسے کہتا نا یار مجھے اللہ کی قسم ہے یہ یہاں سے نہیں گزرا، نہیں میں نہیں تیری اس قسم سے اعتبار کرنا، قرآن چوک، تو قرآن چوک۔ اب دیکھیں اس نے اللہ کی جو قسم اس نے اٹھائی ہے اس کے نزدیک اس کی ویلیو کیا ہے؟ گویا وہ اللہ کے نام کو ریجیکٹ کر رہا ہے کہ مجھے یہ تیری قسم پہ اعتبار نہیں، میں اس کو ویلیو ہی کچھ نہیں دے رہا۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، آگے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اپنے معاشرے کے اندر اسلامی کلچر کو فروغ یوں ہی دیا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کی ویلیو جو ہے اس کو تو کم از کم لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارے معاشرے میں پیروں کی، جعلی درویشوں کی، ان کی ویلیو ہے، یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہمارے ہاں بالخصوص اہل تشیع اور بریلوی مکتب فکر، ان میں جعلی پیروں کی، فقیروں کی بڑی، ان کی تو گاڑیوں کو بھی، ان کے اوپر جو مٹی لگی ہوئی ہے نا اس کو بھی ہاتھ لگا کے تو جناب اپنے چہروں پہ یوں کر کے ایسے پھیرا جا رہا ہے۔ اللہ کی قدر ہی کوئی نہیں۔ ہم غلط راستے پہ چل پڑے، اور ہمیں مولوی وہ اچھا لگتا ہے جو جعلی قصے اور کہانیاں ہمیں سنائے، جو شعر ہمیں سنائے، ہمیں واہ واہ پہ مجبور کرے، ہم اس کے لیے واہ واہ کہیں، ورنہ ہمیں مولوی بھی کوئی نہیں اچھا لگتا جو بات ایسی کرے گا۔ اچھا جو ان جعلی پیروں کے خلاف بات کرے یہ بندہ وہابی ہے، اس کو ہم وہابی کہہ دیں گے۔ جو آپ کے ایمان کو خراب کریں، آپ کے نزدیک وہ اصلی ہیں، جو آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا، آپ کہہ رہے ہیں یہ بندہ 2 نمبر ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کچھ نہ کچھ سوچیں، کم از کم اللہ کے نام کی ویلیو کو خراب نہ کریں۔ جب کوئی آپ کو کہہ دے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، پھر وہ پھنس چکا ہے، آپ بچ گئے، آپ سے وہ بات گئی، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ پھر اس بات میں ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اس لیے غیر اللہ کے نام کی قسم نہ کھایا کریں، صرف اللہ کے نام کی قسم کھایا کریں، اور اللہ کے نام کی قسم پہ اعتبار کرنا سیکھیں، اور بار بار قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ یہ اس سے بھی بندے کا معیار جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اس سے لوگوں کے درمیان ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 90، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت تب نازل ہوئی جب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بہت سارے لوگ، پہلے مرحلہ وار شراب کی حرمت آئی ہے، شراب ایک دفعہ ہی حرام نہیں کر دے گی، پہلے شراب کی حرمت آئی ہے کہ نماز کو جب جانا ہے نا،
تو تب نشے کی حالت میں نہیں جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہیں جانا نشے کی حالت میں۔ پہلے اس حد تک تھی کہ نماز جب پڑھنے کے لیے جانا تب نشے کی حالت میں نہیں جانا، پھر وہ چینج ہوا حکم۔ تو اب یہ جو آیت میں آیت نمبر 90 ہے سورہ مائدہ کی، اس کے اندر شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، بتوں کے پاس پتھر نصب کیے ہوتے تھے لوگوں نے، ان کی قسمیں اٹھاتے تھے، ان کی حرمت، اور جو فال نکالنے کے لیے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے تیر نما لکڑیاں ہوتی تھی، بریک جیسے تیر ہوتا ہے نا، اس طرح کی بریک لکڑیاں، ان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطانی عمل کہا، اور ان کو رب تعالیٰ جل جلالہ نے پسندیدہ ناپسندیدہ فعل قرار دے کر ریجیکٹ کر دیا، اور حرمت شراب جو ہے وہ اس آیت سے واضح ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، خمر یمن کے اندر کہتے ہیں انگور کو، انگوروں سے جو نشہ آور چیز تیار کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں خمر۔ والمیسر، میسر کہتے ہیں جوئے کو۔ جو لفظ میسر ہے یہ نکلا ہے یسر سے، میسر لفظ نکلا یسر سے، یسر کا معنی ہے آسانی، یسر اس ہاتھ کو بھی کہتے ہیں داہنی طرف کو، یسر کا معنی ہے آسانی۔ جوئے میں چونکہ ایک فریق کو بڑی آسانی سے رقم مل جاتی ہے، دو لوگ ہوتے ہیں جوا کھیلنے والے، ایک جو ہوتا ہے اس کو بڑی آسانی سے وہ ساری رقم جو متعین کی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، اس لیے اس کو قرآن نے والمیسر کہا، جوا۔ والانصاب، انصاب یہ سواد کے ساتھ ہے، انصاب نصب، آپ نے سنا ہے لفظ نصب شدہ چیز، گاڑی ہوئی چیز۔ کفار و مشرکین اپنے بتوں کے پاس انہوں نے پتھر گاڑے ہوئے تھے، ان پتھروں کے پاس جا کر لوگ قسمیں اٹھاتے تھے، وہاں جا کے ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اور والازلام، فال کے لیے تیر نکالنا، تیر لگاتے تھے لوگ، یوں کر کے تیر پھینکا، وہ اس کے اوپر جو لکھا ہے اگر وہ چیز آ گئی اس پہ پھر یقین کرنا ہے۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، رب فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ پلید شیطانی عمل میں سے ہیں۔ شراب پلید شیطانی عمل میں سے ہے، جوا پلید شیطانی عمل میں سے ہے، بتوں کے پاس جو پتھر تھے وہاں جا کر جو لوگ عبادت کرتے تھے ان پتھروں کی یا قسمیں اٹھاتے تھے وہ شیطانی پلید عمل ہے، اور جو تیروں کے ساتھ فال نکالتے تھے یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان، ان یہ جو کام اللہ نے بتائے ہیں پلید شیطانی کام، ان کا نقصان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان، شیطان ان کاموں کے ذریعے یہ چاہتا ہے ان یوقع، کہ وہ واقع کرے بینکم، تمہارے درمیان، العداوہ والبغضاء، وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو ان چیزوں کے ذریعے پیدا کرے۔ پھر خمر والمیسر، جوئے اور نشے کے ذریعے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں روکے، عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، نماز اور اللہ کے ذکر سے ان کاموں کے ذریعے روکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ اب دیکھیے، جو بندہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یا وہ بتوں کی پوجا، اب بتوں کی پوجا تو ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن ہم پیروں کی پوجا ضرور کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ کبھی کسی پیر کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دینی، قرآن پر ترجیح نہیں دینی، رسول اللہ کے فرمان پر ترجیح نہیں دینی۔ یہ عام لوگ ہیں، انہوں نے دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں، اسلام کے اندر پیری مریدی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں 1000 بار ان 17 سالوں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، اسلام کے اندر پیری مریدی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام نے ایک ہی کانسیپٹ دیا، وہ ہے استاد کا اور شاگرد کا، بس۔ رسول کریم سیکھنے والے تھے، سکھانے والے تھے، صحابہ سیکھنے والے تھے، صحابہ سکھانے والے تھے، تابعین سیکھنے والے تھے، تابعین پھر سکھانے والے بنے، اور تبع تابعین سیکھنے والے بنے، تبع تابعین سکھانے والے بنے، اور ائمہ مجتہدین سیکھنے والے بنے۔ یوں یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا ہے۔ پیری مریدی یہ ہے، پیر اور مرید
پیر لفظ ہی فارسی کا ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ لفظ ادا ہی نہیں کیا۔ مرید لفظ یہ ارادے سے بنا ہے، ارادت سے، ٹھیک ہے، یہ عربی کا بھی ہے فارسی کا بھی ہے، پیر اور مرید، لیکن پیر کا لفظ جو ہے یہ صرف فارسی کا ہے، یہ عربی کا نہیں ہے۔ مرید والا لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے اور عربک کے اندر بھی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہم نے بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے لوگ، بہت سارے ایسے پیر ہیں جن کے سینکڑوں مرید بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، ایک نماز گئی، دو گئی، تین گئی، چار گئی، پانچ گئی، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے آستانے ہیں جہاں صبح فجر کی نماز تک قوالی کی محفلیں چلتی ہیں، وہ قوالی تو سنتے رہتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ اللہ دیکھیے کیا فرمایا، رب فرماتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے روکیں گی اور نماز سے روکیں گی۔ گویا جو چیز اللہ کی یاد سے روکے، نماز سے روکے، وہ حرام ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسے کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا تم باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ تنبیہ ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، وَاحْذَرُوا، محتاط رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ پھیرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تو کیا ہوگا؟ فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کا کام تو صرف تم تک اپنے احکامات پہنچانا ہے۔ اسی طرح ہر خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دے۔ میں ڈنڈا پکڑ کے آپ لوگوں کو نہیں روک سکتا کہ میں سر پھوڑ دوں گا، میں آپ کو فائر مار دوں گا اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ میرا کام ہے آپ تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا دینا۔ آپ عمل کریں گے اللہ آپ کو بھی اجر دے گا، مجھے بھی اجر دے گا۔ آپ عمل نہیں کریں گے اللہ مجھے تو اجر دے گا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے لیس علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر کوئی پکڑ نہیں، ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ لیس علی الذین آمنوا، ان ایمان والوں پر، وعملوا الصالحات، اور ان اچھے کام کرنے والوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جناح، گناہ، کوئی گناہ نہیں، فیما طعموا، جو پہلے انہوں نے کھا لیا، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جو پہلے کچھ انہوں نے کر لیا حرمت نازل ہونے سے پہلے اللہ فرماتا ہے اس پہ کوئی پکڑ نہیں، جب بعد میں وہ صالح بن گئے، اذا متقوا، اور پھر وہ ڈر گئے، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اور صالح عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈرے ایمان والے بن گئے، یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان والے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ اللہ سے ڈرے اور انہوں نے نیکیاں کرنا شروع کر دیں، واللہ یحب المحسنین، جو ایسے کام کرتا رہے اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، جو نیکیوں والے کام کرے۔ یعنی اگر بندے نے گناہ کا کام کر لیا، ڈبل ہے یہ، پھر سمجھ لیں اذا متقوا وآمنوا، جو ڈرے اور ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح عمل کرے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر ڈرے پھر ایمان لے آئے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر ڈرے پھر وہ نیک کام شروع کر دے، یعنی گناہ ہو گیا توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا اللہ فرماتا ہے پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، پھر اچھے کام شروع کر دیے۔ رب فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کے کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ پھر وہ گناہ نہیں دیکھتا کہ اس نے گناہ کیے تھے، توبہ کی تھی، پھر توبہ توڑ دی، پھر توبہ کر لی، پھر توبہ توڑ دی، پھر کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کی آخری سانس یہاں پہ اٹکی ہوئی ہے نا، بس وہ سانس جب نیچے چلی جائے گی پھر توبہ کا دروازہ بند ہونا ہے، آخری سانس کے یہاں اٹکے رہنے تک بھی اللہ تعالیٰ بندے کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنی ویلیو بنانی ہے۔ وہ کیسے بنے گی؟ اپنی ویلیو تب بننی ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو ویلیو دیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ویلیو کیسے دینی ہے یہ میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داریاں نہ توڑو، لیکن ہم 1 سیکنڈ کے اندر رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے منع کرتے ہیں ہم نہیں باز آ رہے، ہم
دنیاوی قسموں پہ اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہمیں بڑی ہلکی سی محسوس ہوتی ہے، اس کو ہم بالکل چھوٹا سا لیتے ہیں، تو یہ نہ کام کریں۔ اللہ کے نام پہ اعتبار کرنا سیکھیں، اللہ کے نام کی ویلیو کو بڑھائیں، اللہ آپ کی اور ہماری سب کی اللہ تعالیٰ عزتیں بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 20 جمادی الثانی ہے، آج مخدومہ کونین بطول پاک زہرا پاک سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کا یوم ولادت ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ تو 20 جمادی الثانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بالخصوص یہ باتیں بتایا کریں جو اسلام کے اندر خواتین کا کردار ہے، جیسے سیدہ کونین ہیں، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں، ان کے کردار بیٹیوں کو سکھانے والی چیز ہے، اپنی بیویوں کو بتانے والی چیز ہے، اپنی بہنوں کو بتانے والی چیز ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل بیت اطہار کے جو افراد ہیں ان کی قربانیاں، ان کے جو اسلام کے لیے کارنامے ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ تو آج سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ولادت ہے، تو آج سب احباب اہتمام بھی کریں ایصال ثواب کا، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ آج اس شہزادی کونین کی آمد کا دن ہے کہ جن کے ولادت باسعادت پر جبریل امین نے آ کر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی تھی، اور جب وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بطن اطہر کے اندر تھیں، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اللہ کی طرف سے جبریل امین سلام لے کر آئے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کو آ کر کہا کہ آپ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچائیے کہ وہ ام الزہرا ہیں، کہ وہ سیدہ زہرا پاک کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بالخصوص آج کے دن کا ضرور بتائیں، اور سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے اسلام پر، ہم سب پر، کہ انہوں نے ہمیں حسنین کریمین عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت، ان کی حرمت کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت کا صدقہ ہمیں بھی مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کے محبین و عقیدت مندان کی صف میں کھڑا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔